یہ کہانی ہے ایک غریب لڑکی اور اس کے بھائی کی۔ ایک لڑکی انتہائی غریب تھی اور وہ اسکول میں پڑھاتی تھی، اور اس کا بھائی اسکول میں اس کے ساتھ جاب کرتا تھا۔ وہ لڑکی انتہائی پریشان رہتی تھی کیونکہ اس کے ماں باپ نہیں تھے، اور اس کا چھوٹا بھائی ہر وقت اس کی ہیلپ کرواتا تھا کیونکہ اس کو احساس تھا میری بڑی بہن کی شادی ہونی ہے، اور وہ بڑی بہن کی شادی ہونے کے لیے دن رات وہ محنت کرتا تھا، اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ وہ خود فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا اور اپنی باجی کے اسکول میں ہی جاب کرتا تھا۔ وہ جاب کرنے کے ساتھ ساتھ وہ پڑھتا لکھتا بھی تھا، لیکن وہ جاب انتہائی زور و شور کے ساتھ کرتا تھا کیونکہ اس کو پتہ تھا کل کو میری بہن کی شادی بھی ہونی ہے، اور شادی کے لیے بہت سارا پیسہ اکٹھا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ وہ اس کے لیے دن بھر اپنی بڑی بہن سے ہدایت لیتا رہتا، اور وہ اسکول کے کاموں میں اس کا ہاتھ بٹاتا تھا کیونکہ اس کو احساس تھا کہ کل کو اس کی بہن کی شادی ہونی ہے۔ اس کی بہن کی شادی ہو جاتی ہے، اس کی بہن دلہن بن کر پرائے گھر میں چلی جاتی ہے، لیکن اس کی بہن کے ساتھ اس کی ایک ساس جو انتہائی ظالم تھی، وہ ہر وقت اس کی بہن کے اوپر سختی کرتی رہتی تھی، ہر وقت اس کو تانے دیتی رہتی تھی۔ بالآخر وہ روز روز کی چک چک سے تنگ آ گئی تھی۔ اس کے باوجود بھی اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کی ظالم ساس روزانہ اس کی برائی اس کے نند اور اس کے ہسبینڈ سے کرتی تھی۔ کھانا اگر جلدی پک جائے تو اس کی ساس یہ کہتی تھی کہ اس نے جان بوجھ کر کھانا جلدی پکایا تاکہ ٹھنڈا ہو جائے اور گھر والوں کو ٹھنڈا کھانا ملے۔ اگر کھانا دیر سے پکے تو اس کی ساس پھر بھی تنقید کرتی تھی۔ روزانہ دسترخوان پر اس کی برائیاں کرتی تھیں۔ اس کے خاوند اور اس کے دیور روز روز کی چک چک سے تنگ آ گئے تھے، اور اس کی سانس روزانہ بڑبڑاتی رہتی تھی کہ یہ ظالم چڑیل ہمارے گھر میں آ گئی ہے، ہمارے گھر کا سکون برباد کر دیا ہے۔ بالآخر اس کے خاوند نے یہ فیصلہ کیا وہ اس کو طلاق دے دے گا۔ یوں ہی فیصلہ ہوتا ہے، اس کی سانس اس کو بالوں سے پکڑ کر نکال دیتی ہیں، اور اس کی سانس اور اس کی زیورانی یہ تماشا اپنے دروازے پر کر رہی تھیں، اور پورا محلہ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کیونکہ وہ ایک غریب لڑکی تھی، اپنے ساتھ جہیز نہیں لائی تھی، اس کی کوئی عزت نہیں تھی، اس کی کوئی شہرت نہیں تھی، اس وجہ سے اس کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا گیا۔ برآخر اس کی ایک دوست سپنا کی ان کی سانس کو مل جاتی ہے، اور ان کی سانس کو وہ اسلحہ تان لیتی ہے، اور ان کی سانس بھی اس پر اسلحہ تان لیتی ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو مارنے کی طرف ہوتی ہے۔ بالآخر اس غریب لڑکی کی دوست اس کی سانس کو مار دیتی ہے۔